بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ بہنوں بھائیوں اور بزرگوں، آج کی ہم اس اسلامی معلوماتی ویڈیو میں ہم روح کے قانون کے تصور اور روحانی تعلیمات میں اس کی اہمیت کو پیش کر رہے ہیں۔ ہم پیش کر رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اور ان کے اس گہرے قانون سے کیا تعلق ہے۔ مکمل ویڈیو کو دیکھیں اور ان روحانی اصولوں کے گہرے معانی اور مضمرات کے بارے میں جانیں۔ ایسی بصیرتیں فراہم کریں جو ایمان اور روحانیت کے بارے میں آپ کی سمجھ کو بڑھا سکیں۔ تو دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا رہا اور ان کے لیے اس چیز کو بیان کرتا رہا جسے روح کا قانون کہا جا سکتا ہے۔ ایک بار جب یسوع حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے شاگردوں سے گھرے ہوئے پہاڑ پر کھڑے ہوئے تو دیکھا کہ جو لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں وہ غریبوں، ناداروں اور پسماندہ لوگوں میں سے ہیں اور ان کی تعداد بہت کم ہے۔ کچھ معجزات جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیے تھے، ان کی درخواست ان کے شاگردوں نے کی تھی، جیسے کہ آسمان سے ایک مقدس میز کے اتارنے کی ان کی خواہش اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ یاد کرو جب حواریوں نے کہا، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے دسترخوان اتار سکتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ سے ڈرو اگر تم واقعہ مومن ہو۔ انہوں نے کہا، ہم چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور ایمان میں پختہ ہوں اور یہ جان لیں کہ آپ نے ہم سے سچ کہا اور ہم خود اس کے گواہ نہیں بنے۔ عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ ابن مریم نے کہا، اے اللہ ہمارے رب، ہمارے لیے آسمان سے ایک دسترخوان کھانے کے ساتھ بھیج دے تاکہ ہمارے لیے ہم میں سے پہلے اور آخری کے لیے ایک تہوار اور تیری طرف سے نشانی ہو، اور بس رزق عطا فرما کیونکہ تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں اسے تم پر نازل کرنے والا ہوں، لیکن اگر اس کے بعد تم میں سے کوئی کفر کرے گا تو میں اسے ایسا عذاب دوں گا جو میں نے تمام عالم میں کسی کو بھی نہیں دیا۔ اور یاد کرو جب اللہ قیامت کے دن فرمائے گا، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے مردوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری ماں کو دو معبود بنا کر پوجتے ہیں؟ یہ میرے بس میں نہیں تھا کہ میں وہ کہوں جو مجھے کہنے کا حق نہیں تھا۔ اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو آپ کو ضرور معلوم ہوتا، تو جانتا ہے کہ میرے وطن میں کیا ہے، حالانکہ میں نہیں جانتا کہ تیرے اندر کیا ہے۔ بے شک صرف تو ہی ہے تمام پوشیدہ اور غیب جاننے والا۔ چیپٹر نمبر 5 آیت نمبر 112 سے 116 کا ذکر کیا ہے۔ یہ بیان کیا گیا تھا کہ یسوع نے اپنے شاگردوں کو 30 دن کے روزے رکھنے کا حکم دیا تھا۔ اس کے آخر میں انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ وہ اپنا روزہ افطار کرنے کے لیے آسمان سے کھانا لے آئے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ جب ان کے شاگردوں نے اللہ کی قدرت پر شک کہا، عظیم میز پر دو بادلوں کے درمیان نیچے آ گئے، ایک اوپر اور ایک نیچے، جبکہ لوگ دیکھتے رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے خداوند، اسے رحمت بنا دے نہ کہ تکلیف کا سبب۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں کے درمیان گرا، ایک رومال سے ڈھکا ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اچانک سجدہ کیا اور اس کے شاگرد اس کے ساتھ انہوں نے ایک ایسی خوشبو محسوس کی جو انہوں نے پہلے کبھی نہیں سونگھی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، جو سب سے زیادہ متقی اور سب سے زیادہ نیک ہے وہ دسترخوان کو کھول دے تاکہ ہم اس میں سے اللہ کا شکر ادا کر سکیں۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کی روح، تو سب سے زیادہ حقدار ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے، پھر وضو کیا اور دسترخوان کو کھولنے سے پہلے نماز پڑھی، اور دیکھو ایک بھی ہوئی مچھلی، ایک بھنی ہوئی مچھلی تھی۔ حواریوں نے کہا، اے روح اللہ، یہ دنیا کا کھانا ہے یا دنیا کا، کیا جنت کا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شاگردوں سے کہا،
کیا اللہ نے تمہیں سوال کرنے سے منع نہیں کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی غیبی طاقت ہے جس نے کہا ہو جا اور یہ ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا کے کافر انسانوں کے لیے بڑے عذاب کی تنبیہ ہے۔ یہ اس معاملے کا دانہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بڑے عذاب کی تنبیہ ہے، یہ معاملے کا دانہ ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ہزاروں لوگوں نے اس میں حصہ لیا اور پھر بھی انہوں نے اسے کبھی ختم نہیں کیا۔ ایک اور معجزہ یہ ہوا کہ اندھے اور کوڑی ٹھیک ہو گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرنے والے اور عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ کے سوالات میز کا دن، جس اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں اور پیروکاروں کے لیے مقدس دنوں میں سے ایک دن بن گیا۔ بعد میں شاگرد اور پیروکار معجزات کے اصل جوہر کو بھول گئے اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیوتا کے طور پر پوجنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور یاد کرو جب اللہ قیامت کے دن فرمائے گا، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے مردوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری ماں کو دو معبود بنا کر پوجتے رہو؟ یہ میرے بس میں نہیں تھا کہ میں کہوں، جو کہنے کا مجھے کوئی حق نہیں تھا۔ اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو آپ کو ضرور معلوم ہوتا۔ تو جانتا ہے کہ میرے باطن میں کیا ہے، حالانکہ میں نہیں جانتا کہ تیرے اندر کیا ہے۔ بے شک تو ہی تمام پوشیدہ اور غیب کا جاننے والا ہے۔ میں نے ان سے کچھ نہیں کیا اور کچھ نہیں کہا سوائے اس کے کہ جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، جو میرا اور تمہارا رب ہے، اور میں ان کے درمیان رہ کر ان پر گواہ رہا۔ قرآن مجید میں کہ یہ چیپٹر 5 ہے، 116 سے 120 تک۔ تو دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، کل ہم بیان کریں گے کہ یہودیوں کے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کیسے کی تھی۔ تو دوستوں، کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔